بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو اس کی قسط نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شام دھیرے دھیرے سیاہ آنچل میں چھپ رہی تھی۔ بیگم آفندی تمام لائٹس آن کرتی ہوئی لانج میں آ بیٹھی تھیں۔ گزشتہ 3 دن سے ان کا ذہن صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ وہ اعزاز صاحب کو فائقہ کی فوری شادی پر کیسے آمادہ کریں، کیونکہ فائقہ نے اس سلسلے میں معذوری ظاہر کر دی تھی اور وہ خود بھی سمجھتی تھی کہ وہ لڑکی اپنے والدین پر زور نہیں ڈال سکتی۔ پھر ان کے حالات بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ بیماری اور بیکاری کے بعد کو کیا اعزاز صاحب کی جاب بحال ہو گئی تھی، لیکن وہ فائقہ کی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور منگنی والے روز انہوں نے صاف لفظوں میں تو نہیں البتہ اشارتاً کہہ دیا تھا کہ وہ پہلے رابعہ کی شادی کریں گے۔ بیگم آفندی بظاہر انجان سی بن گئی تھی، لیکن ان کا ذہن اس وقت سے اس فکر میں الجھ گیا تھا، اور آج تیسرے دن بھی وہ اسی سوچ میں بیٹھی تھی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور کیونکہ ان کی لغت میں لفظ ناممکن تھا ہی نہیں، اس لیے وہ مایوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ مسلسل سوچنے سے ان کا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ تب اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ پھر ٹیلی فون سیٹ قریب کھینچ کر شہریار کا معلوم کرنے کے لیے انہوں نے رامش کے نمبر ڈائل کیے، لیکن پھر اچانک ایک خیال کے تحت فوراً کریڈل پر ہاتھ مار کر اروبا کے نمبر ڈائل کیے اور خود کو ڈھیلا چھوڑ کر انتظار کرنے لگیں۔ ہیلو۔ چوتھی بیل کے بعد ادھر سے مردانہ آواز آئی تو فوراً بولی، اروبا سے بات کرائیں؟ جی آپ، میں شہری کی ماما بات کر رہی ہوں۔ اروبا کہاں ہے؟ بہت دنوں سے آئی نہیں۔ انہوں نے وہی انداز اختیار کیا جو ابتدا میں اروبا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں بلاتا ہوں۔ وہ پھر انتظار کرنے لگیں۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں بعد اروبا کی آواز سنتے ہی خوش دلی سے بولی، جیتی رہو، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ ان کے برعکس اروبا بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ تمہاری طرح بالکل ٹھیک، اور تم کہاں غائب تھیں؟ بہت عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے۔ وہ آنٹی، میں اصل میں کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں۔ شہری کیسا ہے؟ اروبا نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ تفاخر سے بولی، بالکل ٹھیک، اور آج کل بہت خوش ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اچھا، کیا پا لیا؟ اروبا ذرا سا ہنسی تھی، جس پر وہ مزید تن کر بولی، اپنی ہمت، اپنی محبت۔ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا عنقریب اس سے شادی کرنے والا ہے۔ شادی؟ لیکن آنٹی وہ تو اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ بیگم آفندی یکسر انسنی کر کے کہنے لگیں، سرپرائز دینا چاہتا ہوگا، خیر تم تیاری رکھو کیونکہ زیادہ دن نہیں ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن اوکے، اپنی ماما کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے شہریار اور اس کے ساتھ رامش کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ السلام علیکم ماما، دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں چلے گئے تھے تم؟ یوں ہی آوارہ گردی کا شوق چڑھایا تھا، رامش نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا تو شہریار کو دیکھ کر بولی، بس یہی کچھ دن ہیں آزادی کے، پھر فائقہ آ جائے گی تو سارے شوق ختم کرنے پڑیں گے۔ کب لا رہی ہیں فائقہ کو؟ رامش نے فوراً پوچھا۔ بہت جلدی، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی قریبی تاریخ رکھ لوں، اور وہ یوں بولی جیسے سب ان کے ہی اختیار میں ہے۔ ان سے بات کر لی آپ نے؟ فائقہ کے والدین سے؟ رامش نے پوچھا، اور شہریار یوں متوجہ تھا جیسے یہ سوال اس نے اٹھایا ہو۔ نہیں، لیکن انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ ظاہر ہے شادی تو کرنی ہے انہوں نے۔ میں 1-2 دن میں جاؤں گی۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اگلا سوال اٹھنے سے پہلے پوچھنے لگیں، کھانا لگواؤں؟ ہم تو ابھی نہیں کھائیں گے، لیکن آپ ضرور کھا لیں، شہریار نے کہا۔ پھر رامش کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو بیگم آفندی ڈرائنگ روم میں آ گئیں، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ دونوں باہر سے کچھ کھا کر آئے ہوں گے، اس لیے انہوں نے اصرار کیا تھا نا انتظار، اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ان کا ذہن پھر اسی بات میں الجھ گیا تھا کہ وہ ایسا کیا کہیں جو اعزاز صاحب فائقہ کی فوراً شادی پر آمادہ ہو جائیں، اور جب تک وہ اس فکر سے آزاد نہ ہو جائیں چین سے نہیں سو سکتی تھیں۔ اس رات تو ان کی نیند بھی یوں اڑی کہ وہ بیڈ پر لیٹ ہی نہیں سکیں، مسلسل ٹہلتی رہیں جب تک ایک راہ نہیں سجائی دے گی۔ اس کے بعد وہ سو گئیں، لیکن مسلسل ٹینشن نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ ماما، شہریار ناشتے کی ٹیبل پر انہیں موجود نہ پا کر ان کے کمرے میں آ گیا اور انہیں لیٹے دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ماما؟ آپ ابھی تک؟ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تکیہ سیدھا کر کے ذرا سا اونچی ہو گئیں، بخار ہو گیا ہے کیا؟ شہریار نے آگے آ کر پہلے ان کی پیشانی چھوئی، پھر ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کو فون کروں؟ ابھی نہیں،
بعد میں خود کر لوں گی. تم جا کر ناشتہ کرو اور مجھے چائے بھجوا دو. صرف چائے نہیں ماما, کچھ کھا بھی لیں, شہریار نے اٹھتے ہوئے کہا. کھا لوں گی, تم فکر مت کرو, ابھی بس چائے. اور ہاں, تمہیں آفس ضرور جانا ہے, انہوں نے سہولت سے منع کرتے ہوئے کہا تو وہ بے دلی سے بولا. چلا جاؤں گا, لیکن اب وہاں دل نہیں لگتا. جس کی وجہ سے دل لگتا تھا وہ اب یہیں آ جائے گی. بیگم آفندی قصدن مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں. کہاں جا رہی ہیں؟ واش روم. منہ ہاتھ دھو لو. اوکے, میں چائے بھجواتا ہوں. شہریار کمرے سے نکل گیا تو انہوں نے واش روم کا رخ کیا, اور جب واپس آئیں تو کارنر ٹیبل پر چائے موجود تھی. پھر جب تک شہریار آفس نہیں چلا گیا ان کا دھیان بس اس کی طرف لگا رہا. اس کے بعد انہوں نے فیکٹری فون کر کے مینیجر کو کام سے متعلق کچھ ضروری پوائنٹس نوٹ کروائے, اور پھر رات جو انہیں ایک راہ دکھائی دی تھی اسے یکسوئی سے سوچ کر اعزاز احمد کو ان کے آفس فون کر ڈالا. اور ادھر جب اعزاز احمد لائن پر آ گئے تب کچھ کمزور سی آواز میں بولی. السلام علیکم اعزاز صاحب, میں بیگم آفندی بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں بیگم صاحبہ آپ؟ بس وہ رک گئیں, کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اوہ, کیا بخار؟ نہیں, میرے ساتھ اور مسئلہ ہے, اور میں نے آپ کو اس وقت فون بھی اس لیے کیا ہے کہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تو ادھر ادھر اعزاز احمد پرسوچ انداز میں بولے. جی فرمائیے. ابھی نہیں اعزاز صاحب, میرا مطلب ہے اس وقت تو آپ آفس میں مصروف ہوں گے. ہاں, اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آفس کے بعد میری طرف آ جائیں. زحمت کیسی, میں آ جاؤں گا. تھینک یو اعزاز صاحب, تھینک یو ویری مچ. بیگم آفندی نے سلسلہ منقطع کر کے گہری سانس کھینچی. پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ناشتے کے لیے اٹھ گئیں. ان کا خیال تھا کہ اعزاز احمد کو ان کا مسئلہ جاننے کی جلدی ہوگی اور وہ آفس ٹائم سے پہلے ہی ان کے پاس آ جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. 4 بجے رشید نے اعزاز احمد کے آنے کی اطلاع دی تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہہ کر وہ یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر ٹہلنے لگیں. غالباً انہیں انتظار کروانا چاہتی تھی, اس لیے خاصی تاخیر سے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور اندر داخل ہوتے ہی بولی. سوری, میں اصل میں سو رہی تھی, پھر تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. اعزاز احمد اٹھ کھڑے ہوئے تھے. نہیں, پلیز تشریف رکھیے. شکریہ. اعزاز احمد بیٹھتے ہی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. کیا لیں گے آپ, چائے یا صرف چائے؟ اعزاز احمد فوراً بولے. غالباً ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. بیگم آفندی نے دروازے تک جا کر رشید کو چائے لانے کا کہا, پھر واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں. معاف کیجیے گا, مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی. اصل میں بات ہی ایسی ہے کہ میں سب کے سامنے کہہ تو سکتی ہوں, لیکن صرف شہریار کی وجہ سے. یوں سمجھے میں خود اپنے آپ سے بھی چھپاتی ہوں, کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میری ذرا سی تکلیف, ذرا سی بیماری سے بہت پریشان ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو صرف مجھے دیکھا ہے, اور مجھے بھی صرف اس کی فکر ہے میری بات کہیں وہ اکیلا نہ ہو جائے. ارے نہیں بیگم صاحبہ, آپ ماشاءاللہ. اعزاز احمد نے پہلو بدلتے ہوئے اس قدر کہا تھا کہ بول پڑیں. میں کچھ وقت کی مہمان ہوں. جی. اعزاز احمد سمجھے نہیں اور ٹھٹکے بھی. جی, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بلڈ کینسر ہے. بہت علاج کے بعد بھی ڈاکٹر زندگی کی امید نہیں دلا رہے, بلکہ اب تو بالکل ہی مایوسی ہے. وہ مایوسی سے کہہ کر اعزاز احمد کو دیکھنے لگیں, جو حیرت اور افسوس میں گھرے کچھ بول ہی نہیں پائے. تو قدر توقف سے وہ پھر گویا ہوئیں. میں مرنے سے نہیں ڈرتی, نہ افسوس ہے, بس شہری کی فکر ہے, اور میں چاہتی ہوں میرے سامنے اس کا گھر آباد ہو جائے تاکہ میرے بعد وہ اکیلا نہ رہے. آپ اطمینان رکھیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی. اعزاز احمد نے گلا صاف کر کے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. میں نے اپنی رپورٹ لندن بھجوائی ہیں, اور وہاں سے جواب آنے پر ہو سکتا ہے مجھے لندن جانا پڑے. اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں شہری کی شادی ہو جائے, کیونکہ میرے پاس زندہ واپس آنے کا یقین نہیں ہے. وہ قصداً ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. پھر کچھ توقف کیا کہ شاید اعزاز احمد کچھ کہیں, لیکن وہ سوچ میں پڑ گئے تھے. میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے, اور یہ پریشانی کی بات بھی نہیں, کیونکہ آپ کو بیٹی تو بیانی ہی ہے. جی, لیکن میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ تو جانتی ہیں میری بیماری نے مجھے الٹا مقروض کر دیا ہے, اور گورنمنٹ جاب بھی نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ لے کر پراویڈنٹ فنڈ کا سہارا لے لوں. اعزاز احمد نے مایوسی کے ساتھ اپنی مجبوری بیان کی. اعزاز صاحب, ہم اور آپ اب الگ نہیں ہیں. ہمارے بچوں نے ہمیں ایک کر دیا ہے. آپ پیسوں کی فکر مت کریں. انہوں نے بہت طریقے سے اعزاز احمد کو گھیرا تھا. میں پہلے ہی آپ کا مقروض ہوں. اعزاز احمد سر جھکا کر بولے تھے. بالکل نہیں, بھول جائیں اسے, اور بس شادی کی تیاری کریں. صرف فائقہ ہی نہیں, رابعہ کی بھی. اچھا ہے دونوں کی ساتھ ہو جائے. بیگم آفندی اس وقت یکسر مختلف روپ میں خود اپنے آپ کو اجنبی لگ رہی تھی.
کیونکہ ہمیشہ تفاخر سے گردن اکڑا کر احسان کرنا اور اپنا حق سمجھتی تھی۔ احسان تو وہ ابھی بھی کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو عاجزی ظاہر کرنی پڑ رہی تھی وہ ان کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ بہرحال اپنے مقصد کے لیے انہوں نے خود پر جبر کیا تھا تو اعزاز احمد کو زیر کر کے ہی اٹھی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تو وہاں رابعہ پہلے سے موجود تھی، جس پر اسے حیرت ضرور ہوئی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، اس لیے بہت خاموشی سے اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ رابعہ بخلاف عادت خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ سونی اور عثمان تیار ہو کر آئے تو اس نے ناشتے کی ٹرے سونی کو تھما دی، پھر دوسری ٹرے میں ابو اور امی کے لیے ناشتے کی لوازمات رکھ کر رابعہ کو دیکھنے لگی۔ رابعہ نے پہلے ٹرے پر نظر ڈالی، پھر سے دیکھ کر بولی، ہاں لے جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ وہ انکار کر کے کیبنٹ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں بھی نہیں جا رہی، رابعہ نے زور دے کر کہا تو وہ کچھ چھٹک کر اس کی طرف پلٹی۔ کیوں؟ پہلے تم بتاؤ، تم کیوں نہیں جا رہی؟ رابعہ نے ٹوکا تو وہ کچھ الجھی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، پہلے میں بتاؤں؟ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے، لیکن ہماری باتوں میں یہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اوفو، رابعہ نے جھنجلا کر ٹرے اٹھائی تھی کہ سونی آ گئی۔ اچھا باجی آپی، ہم جا رہے ہیں، جاتے جاتے یہ کام کرتی جاؤ۔ رابعہ نے فوراً ٹرے سونی کو تھما دی، پھر اس کی طرف پلٹی تو وہ فوراً بولی، پہلے تم بتاؤ گی؟ کیا بتاؤں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تب نہ، بس کل سے دیکھ اور محسوس کر رہی ہوں کہ ابو کچھ پریشان، کچھ بکھلائے ہوئے ہیں، اور رات میں نے امی سے پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ٹال گئیں۔ رابعہ نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، میں نے رات بہت دیر تک امی ابو کی باتیں کرتے سنا، یعنی میں ایک نیند لے چکی تھی۔ بس اچانک آنکھ کھل گئی، پھر پانی کے لیے کمرے سے نکلی تو امی ابو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت غالباً 2 بجے تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے تو تشویش ہونے لگی ہے۔ ابو آفس چلے جائیں پھر امی سے پوچھیں گے۔ رابعہ خود سے بولی، وہ بتائیں گی؟ میرا مطلب ہے رات تو تمہیں ٹال دیا تھا۔ اس نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اس وقت ابو تھے نا، اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ بہرحال کچھ اندازہ ہے مجھے کہ میرے اور تمہارے سسرال سے کوئی بات ہوئی ہے، جب اتنی رازداری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے سسرال سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھٹک کر بیگم آفندی کو سوچنے لگی تو اس کا دل مزید اندیشوں میں گھر گیا۔ چلو ہم ناشتہ کر لیں، رابعہ نے سر جھٹک کر کہا تو وہ چونکی، پھر جلدی سے مگ اتار کر ان میں چائے ڈالنے لگی، پھر دونوں برآمدے میں تخت پر آ بیٹھیں اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد ابو اپنے کمرے سے نکلے تو انہیں دیکھتے ہی رابعہ بلا ارادہ پوچھ گئی، آفس جا رہے ہیں ابو؟ ہاں بیٹا۔ ابو نے ایک لہجہ رک کر دونوں کو دیکھا، پھر خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے تو وہ آہستہ آواز میں رابعہ سے بولی، فوراً مت شروع ہو جانا، بلکہ انتظار کرو، شاید امی خود بتائیں، مجھ میں صبر نہیں ہے۔ رابعہ نے اٹھ کر امی کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی۔ میں رکھ دوں گی، تم ناشتہ کرو، امی نے کہا۔ کر چکی، تم اور چائے پی لے لو۔ رابعہ نے کچن میں جاتے جاتے اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر امی سے مخاطب ہو گئی، آئیے امی بیٹھیں۔ سونی اور عثمان کالج چلے گئے؟ امی نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، سلمان نہیں آیا اس کے بعد سے، امی نے کہا تو بے دھیانی میں بولی، کس دن کے بعد سے؟ وہی تمہاری منگنی والے دن آیا تھا، اس کے بعد شکل ہی نہیں دکھائی، امی نے سیدھے سادے انداز میں کہا۔ پھر وہ جھیم گئی، کون؟ کس نے شکل نہیں دکھائی؟ رابعہ نے آتے ہی امی کی بات سن کر پوچھا، سلمان کی بات کر رہی ہوں، بہت غیر ذمہ دار ہو گیا ہے۔ ہو گیا ہے سے کیا مطلب؟ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ رابعہ ہمیشہ سلمان سے نالاں ہی رہتی تھی، سر جھٹک کر بولی، خیر چھوڑیں انہیں اور یہ بتائیں ابو کس بات سے پریشان ہیں؟ پریشان نہیں تو، تم سے کچھ کہا انہوں نے؟ امی نے الٹا رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگ رہے تھے، بلکہ فائقہ کو بھی۔ کیوں فائقہ؟ ابو کل سے پریشان نہیں لگ رہے؟ رابعہ نے اسے بھی گھسیٹ لیا تو بوکھلا کر بولی، پتہ نہیں، لو مجھ سے تو کہہ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو تم دونوں یہ فضول باتیں اور میری سنو، امی نے ٹوک کر کہا تو دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جی، پہلے تو ڈاکٹر عفان کی بہن کو فون کر کے شام میں آنے کا کہہ دو۔ امی نے ابھی بات شروع کی تھی کہ رابعہ بول پڑی، کیوں؟ سنو گی تو پتہ چلے گا، تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ امی نے رابعہ کے ٹوکنے پر جھنجھلا کر کہا، سچ؟ فائقہ نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا تو امی سے دیکھ کر بولی، ہاں تم دونوں کی شادی؟ اب میں کہوں سچ؟ رابعہ اسے دیکھ کر ہنسی، پھر فوراً امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ بلکہ یہ بتائیں کہ ابو کی کوئی لاٹری نکلی ہے جو ہم دونوں کی شادی، یہی سمجھ لو، امی نے کہا تو بہت خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی، بلکہ رابعہ سوال پر سوال کرنے لگی۔ اس پر امی نے اسے ڈانٹ کر کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔
فائقہ ڈاکٹر کی بہن کو فون کرو اور سلمان کو بھی اس سے کہنا شام میں ادھر ہی آ جائے۔ جی۔ وہ یوں بھی وہاں سے ہٹنے کا بہانہ سوچ رہی تھی جب ہی فوراً اٹھ گئی اور وہ دونوں جگہ فون کر کے سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ ناممکن کو ممکن بنانے والی بیگم آفندی ہی ہوں گی۔ پتہ نہیں میڈم نے ابو سے کیا کہا جو ابو فوری شادی پر آمادہ ہو گئے، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ ضرور میڈم نے پھر احسان کیا ہوگا۔ چیک کی صورت کوئی احسان نہیں، ان کی اپنی غرض ہے، لیکن ابو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں مسلسل تکرار ہو رہی تھی۔ پھر امی کی آواز سن کر وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ فائقہ، امی نے کمرے میں آ کر پکارا تو سیدھی ہو کر بولی، جی امی، وہ دوپہر کے بعد تم تیار رہنا، تمہاری میڈم گاڑی بھجوائیں گی، چلی جانا۔ امی نے قدرے رک کر کہا تو کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر انہیں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، میں سب جاننا چاہتی ہوں امی، مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ کیا چھپا رہی ہوں میں اور تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ شادی کے لیے ابو کے پاس پیسہ اور جھجک کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ تمہاری میڈم نے دیا ہے، اصل میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور شاید بیمار بھی رہتی ہیں، اس لیے تمہارے ابو نے حامی بھر لی اور قرض سمجھو ہم سب لوٹا دیں گے، اور ہاں یہ تم شہریار کو مت بتانا، انہوں نے منع کیا ہے۔ اس بیچارے کو تو اپنی ماں کی بیماری کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ رحم کرے، کتنی اچھی نیک خاتون ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اپنے بیٹی کی خوشیاں دیکھیں۔ امی احسان مندی سے مغلوب پھر بیگم آفندی کو دعائیں دینے لگیں، جس نے گھبرا کے انہیں پکار لیا، امی۔ ہاں، امی کی سوالیہ نظروں پر وہ بمشکل خود بقابو پا کر بولی، وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میڈم گاڑی کیوں بھجوائیں گی؟ تمہیں بلوایا ہے انہوں نے شادی کی شاپنگ کے لیے، کہہ رہی تھی تمہاری پسند سے کریں گی۔ امی نے بتایا تو سوچ کر بولی، لیکن آج میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے شام میں ڈاکٹر عفان کی بہن آئیں گی۔ تو کیا ہوا؟ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے جو ہم باقی کام چھوڑ دیں؟ اور دن ہی کتنے ہیں؟ 12 تاریخ طے کر آئے ہیں تمہارے ابو۔ 12؟ کون سے مہینے کی؟ یہی اگلا مہینہ۔ امی اٹھتے ہوئے بولی، بہت کم دن ہیں، اللہ کرے شام میں سلمان آ جائے تو فرنیچر کی خریداری اس پر ڈال دوں گی۔ اور ہاں، عزام کو بھی فون کیا ہے تم نے؟ نہیں، عزام بھائی کا کب کہا تھا آپ نے؟ جاؤ اب کر دو، کہنا میں نے بلایا ہے، رات میں فرصت سے آ جائے۔ جی۔ وہ امی کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی، پھر لابی میں آ کر عزام کے آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم عزام بھائی، دوسری طرف سے ان کی آواز سن کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ عزام کے مخصوص انداز پر مسکرا کر بولی، جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں بی بی، میرے پاس تو کوئی نئی تازی نہیں ہے۔ خیر یہ بتاؤ کیسے یاد کیا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ زور دے کر بولی، امی یاد کر رہی ہیں آپ کو۔ خیریت؟ جی انہیں کوئی کام ہے آپ سے، کہہ رہی ہیں رات میں فرصت سے آئیے گا۔ اچھی بات ہے، حاضر ہو جاؤں گا، انہوں نے کہا تو اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور پلٹی تو رابعہ کو دیکھ کر بلا ارادہ کہہ گئی، عزام بھائی سے بات کر رہی تھی؟ میں نے تم سے پوچھا ہے کس سے بات کر رہی تھی؟ رابعہ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا تو فوراً بولی، لیکن میں ضرور پوچھوں گی کہ تم کسے فون کر رہی ہو؟ ڈاکٹر عفان کو۔ رابعہ نے اترا کر بتایا تو ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔